اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کی یہ ویڈیو قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری آیت کے فوائد کے حوالے سے ہے کہ جس کے پڑھنے سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، میاں بیوی کی محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور عادے نرینہ کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ اس آیت کو آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ناکامیوں کو ختم کر کے انہیں خوشیوں سے بھر دے گا۔ اگر غور سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کلمات یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں انسان کی بحیثیت مخلوق عاجزی کے اظہار کا وہ انداز پایا جاتا ہے جو واقعی ایک مخلوق کا اپنے خالق کے سامنے ہونا چاہیے۔ رزق میں برکت کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس طرح پڑھیں، میاں بیوی کی محبت کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس طرح پڑھیں، ٹانگوں اور کمر درد کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس طرح پڑھیں، اولاد نرینہ کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس طرح پڑھیں، قرض سے خلاصی یا کوئی بھی اور مسئلہ ہو تو اس کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس طرح سے پڑھنا ہے یہ تفصیلاً آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ اپنی ذات کے لیے نکالا گیا یہ وقت آپ کو پچھتاوا نہیں ہونے دے گا، بلکہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ساری زندگی مجھے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ ناظرین محترم، یہی کلمہ انسان کے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی کام چاہے اچھائی کرنا ہو یا برائی سے باز آنا ہو، فائدہ حاصل کرنا ہو یا نقصان سے بچنے کی کوشش کرنا ہو، کسی بھی معاملے میں اللہ کے حکم اور توفیق کے بغیر پیش رفت اور کامیابی ممکن نہیں ہے۔ جس شخص کا اس کلمے کے مطابق اعتقاد بن جائے وہ جنت کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ شدید رنج و غم اور مصیبت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے اللہ تعالی رنج و غم دور کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے پڑھنے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے 9 انوکھے فائدے آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، تو ویڈیو آپ نے لازمی آخر تک دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور ثواب بھی حاصل ہوگا۔ ناظرین، اسلامی روحانیات میں بعض اذکار اور دعائیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کے دل کو سکون اور اطمینان بخشتی ہیں۔ ان میں سے ایک بے حد عظیم اور جامع ذکر ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس عظیم کلمے کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ نہ صرف مومن کی زبان پر جاری رہتا ہے بلکہ اس کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ عطا کرتا ہے۔ یہ کلمہ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں آیا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کے اس اعتماد اور توکل کی ترجمان ہے جو وہ ہر حال میں صرف اور صرف اللہ پر کرتے ہیں۔ جب دنیاوی اسباب ختم ہو جائیں، جب انسان کی عقل اور فہم جواب دے جائے، تب یہ کلمہ اس کے دل کو سہارا دیتا ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یاد کرو جنگ حنین کا دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے اطمینان نازل فرمایا اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سخت سزا دی، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر بھی صحابہ کرام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کیا، جس کے بعد اللہ نے انہیں فتح سے نوازا۔ یہی کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نعرہ تھا جب وہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے بے سر و سامانی کے عالم میں کھڑے ہوئے۔ یہ ہر اس مومن کا وظیفہ ہے جو دنیا کی فکروں، پریشانیوں اور غموں کے طوفان میں تنہا اور بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اور آج کے اس دور ابتلا میں بھی جہاں انسان ہر لمحہ کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی طاقتور روحانی ڈھال ہے جو انسان کے ایمان کو تازگی، دل کو سکون اور معاملات کو بہتری عطا کرتی ہے۔ اس کلمے کی تاثیر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی فضیلتیں احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مصیبت کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں گھر جاؤ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہو۔ کیونکہ یہ انبیاء کا وظیفہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر جب صحابہ پر شدید مصیبت آئی تو آپ نے یہی کلمہ پڑھا، جس کے بعد اللہ نے مدد فرمائی۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں پر شدید حملہ ہوا اور حالات بگڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ پڑھا، جس کے بعد اللہ نے انہیں صبر کی توفیق دی اور دشمن کو پسپا کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بے مثال اعتماد ہی وہ بنیاد ہے جس پر انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی پوری زندگی استوار ہوتی ہے۔ ان عظیم ہستیوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاری، ہر آزمائش میں صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کی مدد پر ہی کامل یقین رکھا۔ ان کا توکل محض ظاہری بات نہیں بلکہ ان کے دل و دماغ میں اللہ کی ذات کا ایسا کامل یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں متزلزل نہ کر سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور انبیاء کرام کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 69 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کی زندگی توحید، صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کا عظیم نمونہ ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل یا اور میں پیدا ہوئے اور اس وقت کا معاشرہ بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف مورتیوں کو پوجا جاتا اور ان کی پرستش میں سب کچھ قربان کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی بت تراش اور پجاری تھے اور ان کے گھر میں بھی بتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے سوچنا شروع کیا کہ یہ بے جان بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیسے معبود ہیں جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن قوم نے ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غور و فکر کی صلاحیت دی تھی۔ ایک رات انہوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو رب نہیں مانتا۔ پھر چاند دیکھا، وہ بھی ڈوبا، پھر سورج دیکھا، مگر آخر میں اعلان کیا کہ میں ہر اس چیز سے بیزار ہوں جسے تم خدا سمجھتے ہو۔ میں اس ذات کا عبادت گزار ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ان پتھروں کو کیوں پوجتے ہو؟ آؤ میں تمہیں سچا راستہ دکھاتا ہوں۔ ناظرین، انہوں نے اپنی قوم کو بار بار توحید کی دعوت دی مگر وہ نہ مانے۔ ایک دن قوم جشن کے لیے شہر سے باہر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ وہ بت خانے میں داخل ہوئے اور سارے بت توڑ ڈالے، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو کوہرام مچ گیا اور پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا ابراہیم کہتا تھا یہ سب غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا کہ یہ تم نے کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ بڑے بت سے پوچھو، شاید اسی نے باقیوں کو توڑا ہو۔ ناظرین، اس جواب پر قوم شرمندہ تو ہوئی لیکن ہٹ درمی پر ڈٹی رہی۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک بڑی آگ تیار کی گئی جو کئی دنوں تک جلائی گئی، پھر منجنیق کے ذریعے آگ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمات پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یعنی اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی سے اس آگ سے باہر نکل آئے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ توحید کی راہ میں صبر اور اللہ پر توکل کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کی رضا، توحید، قربانی، صبر اور ہدایت کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کا ہر عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین ہر حال میں اس کے حکم کی اطاعت اور دنیاوی لالچ سے بے نیازی انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ صحابہ کا اس پر عمل، جب ان سے کہا گیا کہ دشمن بڑی تعداد میں تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو انہوں نے خوف کے بجائے ایمان میں اضافہ محسوس کیا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اللہ پر توکل کیا، اور ناظرین نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پر اپنی خاص مدد نازل فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جب انہیں دشمنوں نے گھیر لیا تھا۔
تو محترم ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی بھی اسی طرح مدد کرے جس طرح سے اپنے انبیاء کی صحابہ کی اپنے نیک لوگوں کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے ہر طرح کی نحوست، بے برکتی اور پریشانی ختم ہو جائے، گھر کے اندر خیر و برکت آ جائے، رزق کی فراوانی ہو، حلال اور پاکیزہ رزق ملے، تو اس کے لیے ایک بہت مجرب عمل ہے، بہت طاقتور اور کامیاب عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ کے گھر کے اندر انشاءاللہ کسی قسم کی نحوست باقی نہیں رہے گی۔ اس عمل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی تیز اثر کرتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں انہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ جو قوی ہے، زبردست قوت والا ہے، وہی انہیں مشکلات اور مسائل سے نکال سکتا ہے، اذیتوں سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو حرز جاں بنا لیجئے۔ اگر آپ کا مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگنے لگے تو پکاریے اور تمہارا رب کافی ہے۔ نصرت کارسازی کے اعتبار سے اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کے وعدوں پر یقین رکھنا، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلوں کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ چیزیں ایمان کے بڑے ثمرات اور اس کی بہترین صفات میں سے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس قدر کمال روحانی تاثیر کی حامل ہے کہ جو دنوں میں انسان کے ایسے راستے کھول دیتی ہے کہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ روحانی فیض سے بھرپور ایسی شاندار تسبیح ہے کہ جسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لینے سے ہر مشکل میں اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ترجمے سے ہی صاف ظاہر ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو پھر کیوں نہ رحمت خداوندی اس تسبیح کو پڑھنے والے پر مہربان ہو۔ تو محترم ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے وہ 9 حیرت انگیز اور انہوں کے فائدے کون سے ہیں جو کہ آپ کی ہر مشکل کا فوری توڑ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ اگر کوئی شخص حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھے تو اللہ سے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور وہ شخص اضافے کی دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کے رزق میں کبھی ختم نہ ہونے والی برکت اور فراوانی پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 2، میاں بیوی کے درمیان انتہائی محبت پیدا کرنے میں یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کمال کی روحانی تاثیر رکھتی ہے۔ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی یا شوہر میں سے جو بھی حصول محبت کے لیے یہ تسبیح پڑھے وہ پوری توجہ کے ساتھ روزانہ بعد نماز مغرب 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالی سے اپنے ہم سفر کی محبت اور توجہ طلب کرے، اور اگر عزت مانگے گا تو انشاءاللہ اسے عزت ملے گی۔ آپ دنوں میں اس تسبیح سے پیدا ہونے والی محبت کا کمال دیکھیں گے، اور ایسا کمال دیکھیں گے کہ حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 3، جس لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں بندش ہو یا کسی وجہ سے اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اسی تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش اپنے نام کے اعداد کے مطابق بنوا کر اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور شادی بھی اچھے گھر میں طے پائے گی۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا ڈاکٹر سے علاج کروانے کے باوجود بھی اسے فائدہ نہیں ہوا تو اسے چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے۔ انشاءاللہ یہ تسبیح اپنی روحانی تاثیر سے بیماری کے اثرات کو بہت تیزی سے کھا جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پہلے کی طرح صحت مند اور چست ہو جائیں گے۔ نمبر 5، اگر کسی انسان پر کسی حاسد نے کالا علم یا ایسی سخت بندش کروا دی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ہر چیز الٹ ہو رہی ہے، چاروں طرف سے بیماریوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اعداد کا نقش اپنے گھر میں لگوا لے۔ انشاءاللہ جب تک یہ نقش آپ کے گھر میں موجود رہے گا تب تک کسی بھی طرح کے کالے جادو، بندش، بری نظر، حسد، جنات، آسیب کے سائے کے بد اثرات گھر میں داخل نہیں ہو پائیں گے، اور انشاءاللہ موجودہ اثرات بھی بتدریج ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 6، بے اولاد میاں بیوی کے لیے یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل قدرت کا عظیم ترین تحفہ ہے۔
یہ تسبیح روزانہ صبح شام 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگے، انشاءاللہ نیک صورت اور نیک سیرت اولاد پیدا ہوگی۔ نمبر 7، بے روزگار افراد کے لیے یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل رزق کے حصول کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اس تسبیح کو روزگار تلاش کرنے کے لیے جانے سے پہلے 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں روزی رزق کا بہترین وسیلہ ایسی جگہ سے بنے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 110 مرتبہ یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ ایسے افراد جو خاندانی دشمنی میں گھر چکے ہیں یا انہیں کسی بھی دشمن کی جانب سے نقصان کا اندیشہ ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنی روحانی حفاظت کے لیے اسی تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش اپنے نام کا بنوا کر اپنے پاس رکھیں، تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اللہ کی ذات آپ کے لیے ڈھال بن کر دشمنوں کے حملے سے آپ کو بچائے۔ نمبر 9، جس گھر میں ہر وقت نحوست یا لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں اس گھر کے تمام افراد یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 پاک درود پاک کے ہمراہ پڑھے، یعنی شروع میں 11 بار درود پاک پڑھے، پھر 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھے، اور اسی کے ساتھ اس تسبیح کا نقش بھی بنوا کر گھر میں لگا لیں۔ انشاءاللہ گھر میں خوب خیر و برکت، سکون اور خوشحالی آئے گی۔ تو محترم ناظرین، اگر ان مسائل کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا، تو اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ بھی روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ہمراہ کریں، اور اس کے ساتھ ہی اسی تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش بھی خیر و برکت اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے اپنے گھر میں لگا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو مشکل مقامات پر پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ عمل ان سے بھی ثابت ہے۔ فرمایا، جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا، اب تیرا کوئی کام میں بگڑنے نہیں دوں گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھائیوں اور بہنوں ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو ہر مومن کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے دل میں توکل، زبان پر ذکر، عمل میں یقین اور دل میں سکون آ جاتا ہے۔ اگر آج کے مومن اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف وہ دنیاوی خوف اور غم سے نجات پا سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ان کلمات کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ نے نماز پنجگانہ کی پابندی لازمی کرنی ہے، نماز کو اپنا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ ہو، تسبیح ہو، عمل ہو، نماز کی پابندی کے بغیر ان کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ لہٰذا 5 وقت کی نماز اپنے اوپر لازم کر لیجئے، حقوق العباد کا خاص خیال رکھیے، حسب توفیق غریبوں کو صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، خواہ وہ معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں، دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک، صالح اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ ہمارے لیے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔